والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگرچہ ہم نے آج تراویح میں سنا تو سورہ کہف کا آدھا حصہ ہے، لیکن ہماری تفسیر تھوڑی پیچھے چل رہی ہے۔ سورہ توبہ کی سورہ یونس کی کچھ وضاحت ہوئی تھی۔ سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے اعتبار سے اس کا نام سورہ ہود بھی ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پر حکمت کتاب میں چلایا اور یہ بتلایا کہ قرآن مجید حکیم خبیر ذات کی طرف سے اتر رہی ہے، لہذا اس کے اندر وہ ذات جس چیز کو انسانیت کی حکمت کے مطابق سمجھتی ہے اسی کو نازل کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف، اپنی بندگی کی طرف بلایا، استغفار کی خصوصی ترغیب دی اور فرمایا کہ استغفار کرو اور توبہ کرو۔ یہ دو جملے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ استغفار کہا جاتا ہے پچھلے معاملے پر ندامت، پچھلے معاملے پر معافی مانگنا، اور توبہ کہا جاتا ہے آئندہ اس کے قریب نہ جانا۔ تو استغفار اصل جو کامل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو پچھلے اپنے گناہ کی ندامت ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس وقت اس گناہ سے یعنی معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم و ارادہ کر لے، تو پھر وہ استغفار کامل ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اور استغفار لاکھ کرتا رہے، تو اس کے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد کو دیکھا، وہ استغفر اللہ سے لگا پڑا ہے اس میں، تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا استغفاروں کا تحتاج استغفار، کہ تیرا یہ استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ یہ کیا صرف زبان سے استغفار کر رہا ہے اور گناہ سے الگ ہونے کا تیرا ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس استغفار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی توبہ ہوتی ہے، بس کان پہ اور ناک پہ ہاتھ لگا دیتے توبہ اللہ، اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو توبہ اللہ نہیں ہوتی، یہ توبہ بھی پکڑ کا سبب ہوگی۔ ریموٹ لے رکھا ہے اور جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرما، کیسا دور آ گیا، کیا کیا دکھا رہے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ، دیکھ بھی جا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے اللہ معاف فرما، کیسا دور آ گیا۔ تو یہ اللہ معاف فرما کے اعتبار نہیں ہوگا، یہاں معاف نہیں ہوگا، یہاں پکڑ ہوگی کہ تو جان رہا ہے غلط ہے پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو میرے دوستو، توبہ یا استغفار اصل یہ ہے کہ پچھلے پر ندامت ہو، اس وقت اللہ کے سامنے اس کی معافی ہو اور آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا پکا عزم اور ارادہ ہو، پھر یہ توبہ قبول ہے۔ اور پھر اگر ٹوٹ جائے، پھر اسی ارادے کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ اگر توبہ کرے گا پھر قبول ہو جائے گی، نہیں سمجھ؟ لیکن گناہ سے الگ ہونے کے ارادے ہوں۔ اگر گناہ ایسا ہے جس میں کسی کا حق مارا گیا ہے اور اس کے حق کو پورا کیا جا سکتا ہے، تو یہ حقوق العباد کا حق جب تک اس کو دے گا نہیں، یہ توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے غائب کر دی، اب اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اس کی توبہ یوں ہوگی کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے اور اس چیز کو اس تک لوٹا بھی دے، اگر موجود ہے تو، موجود نہیں ہے اس کی قیمت اس تک لوٹائے، اگر یہ دونوں کام بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے معذرت اور معافی مانگے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ شہید کے سارے گناہ معاف ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں شہید کے سارے گناہ معاف ہیں۔ وہ بندہ خوشی خوشی جانے لگا، اللہ کے نبی نے پھر بولا کہ ادھر آؤ اور کہا الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوگا، ابھی جبریل بتا کے گئے۔ تو اس قرض سے علماء نے مراد یہ لی ہے، یعنی حقوق العباد شہید کے بھی معاف نہیں ہوں گے، اس سے بھی تقاضا کیا جائے گا کہ تو نے کسی کے حق کیسے مارے تھے، میدان میں تو بڑی اگلی صف میں آ کے لڑکے میرے پاس پہنچا ہے، لیکن پڑوسی کے حقوق کیوں غصب کی ہے؟ سمجھاری بات نہیں رہی ہے؟ یا جناب علی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کیوں غصب کی ہے، یا اپنے ماتحتوں کے حقوق کیوں غصب کی ہے؟ تو اس لیے اس کا سوال ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر شہید یا کوئی بھی آدمی حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا، اس کو احساس ہو اور موت سے پہلے اس نے اگر سچی توبہ کر لی اللہ کے سامنے اور اس کو ان حقوق العباد کے تلافی کا موقع نہ ملا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب تو پھر بھی لیں گے، البتہ جس کے حق تلفی ہوئی ہے اللہ اس سے کہے گا کہ اس کو معاف کر دے،
وہ معاف کرنے سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ذرا اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، تو اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو اوپر اس کو جنت کی کچھ نعمتیں اللہ دکھائے گا، جنت کے کچھ گھر محلات، تو وہ دیکھے گا، پھر اللہ کو اس سے فرمائیں گے اگر تو اس میرے بندے کو معاف کر دے تو یہ سب اس کے بدلے میں تیرا۔ تو وہ اس جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر دنیا کی جو اس کی حق تلفی ہوئی تھی وہ اس کی معاف کر دے گا۔ تو پھر اس طرح اللہ پاک حقوق العباد کی تلافی کرنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، ورنہ حقوق العباد کی تلافی نہیں ہے جب تک کہ اس سے براہ راست معافی نہ مانگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس لیے حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب پتہ لگا کہ اللہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے، تو صحابہ کرام حیا اور شرم کے اتنے پے کر کہ اب جب وہ کپڑے بدلنے کا موقع آتا تو اب حیا کے مارے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہم کپڑے کیسے بدلیں، تو وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے اور چادر ڈال کر بتکلف نیچے سے کپڑے تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابوں کو فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا تم ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو ہر اعتبار سے تم کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے، بس لوگوں سے پردہ کرو اتنا کافی، واش روم میں چلے جاؤ، کسی بند کر جگہ پہ چلے جاؤ، بس وہ کافی، اللہ سے پردہ کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تو پردے کے اندر بھی تمہیں کیا کرتا ہے، جان رہا ہو۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر منافقین کی بھی تردید ہے کہ منافقین ظاہر کچھ کرتے تھے اور اپنے اندر جو بغض ان کا چھپا ہوا تھا اس کو ظاہری الفاظ پر چھپایا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی اس میں تنبیہ کی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ تمہاری زبان جو ظاہر کر لو اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دل میں اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری منافقت اللہ سے چھپ نہیں سکتی، لوگوں سے تو تم چھپ سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین پر موجود ہر چیز، ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے لیا، اور فرمایا کہ اللہ عارضی اور مستقل دونوں ٹھکانوں کو جانتا ہے، یعنی آدمی سفر پہ نکلتا ہے تو عارضی ٹھکانہ ہے، فرمایا میں تمہارے اس ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں، جہاں تم جاؤ گے تمہارا رزق وہاں پہنچایا جائے گا، اور فرمایا تمہارے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں، جہاں تمہاری رہائش ہے وہاں بھی تمہارا رزق پہنچے گا، رزق کا ذمہ اللہ کے ہے۔ یہ پرندے ہیں نا، یہ بھی جانداروں میں آتے ہیں، یہ ایک دن پہلے کچھ نہیں کماتے، اپنا اسٹاک کچھ نہیں کرتے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے دن صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو بھوکے نکلتے ہیں، اور شام کو جب لوٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ پیٹ بھر کر لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ذمے رزق لے رکھا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی جب اللہ پاک نے اپنے ذمے رزق لے رکھا ہے تو پھر کوئی آدمی رزق نہ ملنے کی وجہ سے مرتا کیوں ہے، یا رزق نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی وغیرہ جو کرتا ہے یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جب اللہ کے ذمے ہے تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مخصوص ذمے میں لے رکھا ہے، جب اس کا وہ رزق ختم ہو گیا تو بس اب تو موت آنی ہے، اب یہ تھوڑا انتظار کر لیتا شاید کسی اور طریقے سے موت آ جاتی، اس نے جلد بازی کی رزق تو پورا ہو چکا تھا، اب موت تو اس کو آنی تھی۔ جتنا رزق جس کے مقدر میں ہے اس کے بعد رزق روکا جاتا ہے، سمجھ آ رہی بات میری؟ مثال کے طور پر کسی کو اللہ پاک نے جو ہے نا رزق خزانے دے دیے، لیکن اس کے مقدر میں جتنا تھا باقی سارا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور کسی کو اللہ پاک نے دیا ہی نہیں کیونکہ جس کا جتنا اس کے مقدر میں تھا وہ اس کا کیا ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہ رزق مل کے رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا رزق تجھے اس طرح تلاش کرتا ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، جیسے آدمی کو اس کی موت تلاش کر رہی ہے اسی طرح اس کو اس کا رزق بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حرام میں لگنا یا ناجائز طریقوں سے کمانا یا رشوتوں یا دیگر طریقوں سے اس کو حاصل کرنا، یہ رزق تو مقدم میں تھا ہی، اگر تو یہ ناجائز راستے استعمال نہ کرتا اللہ اتنا تو تجھے ویسے بھی دیتا، اتنا تو اللہ تجھے ویسے بھی دیتا۔ اور اس بات کو سمجھنا ہے تو یوں ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، پھر موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، چونکہ حفاظت جب تک سانس تھا اس وقت تک حفاظت کی، پھر سانس لے لیا۔ اسی طریقے سے رزق جس کا جتنا طے ہے اتنا اس کو ملے گا، اس کے بعد پھر رزق روک دیا جائے گا۔ اب وہ بھوک کی وجہ سے بھی اللہ اس کو مار سکتے ہیں، گھولی کی لگنے سے بھی مار سکتے ہیں، پھندا لگنے سے بھی مار سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اللہ کوئی بھی اسباب بنا دے۔ اصل تو یہ تھا اللہ نے اس کے اپنے خزانوں میں سے جو رزق رکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رزق اچھے اور عزت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی دوبارہ سے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ
انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، یعنی یہ کافروں نے جو قرآن پر اعتراض بار بار کیا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے یہ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کو بتلائی، کہنے لگے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، آپ کے صحابہ یہ بھوکے کیوں رہتے ہیں، آپ خزانہ لٹائیں ان کے اوپر۔ فرمایا یا آپ کے ساتھ جو فرشتہ اتر جائے، اور پھر کہتے تھے یہ آپ اپنی طرف سے بنا بنا کے لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان تینوں باتوں کا جواب بھی دیا اور نبی کو سمجھایا کہ وضائق فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک وضائق بی صدرک، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، آپ تنگ دل نہ ہوں، یہ اعتراض کرتے رہیں گے، آپ کا کام ہے آگے بڑھتے رہیں، بس آپ کا کام ہے پیغام خدا آگے پہنچاتے رہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اعتراض کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دیتے، بات سمجھاتے، قوم نہیں سمجھتی، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو محنت کرتا ہو اور اس کی محنت پر اگلے اچھا رسپانس نہ دیں تو ایک بشری تقاضا ہے نا کہ دل پر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے پچھلے بھی تسلی دی، آئندہ بھی صورتوں میں بعض جگہوں پہ تسلی ہے، اسی میں سے ایک تسلی یہاں بھی دی ہے۔ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ فرمائیں، آپ بس پیغام پہنچاتے جائیں اور آپ اپنی طبیعت کو حشاش بشاش رکھیے۔ باقی یہاں پر پھر قرآن مجید کے انہوں نے کہا ہم اس کو یہ تم آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہو، تو اللہ نے یہاں چیلنج دیا کہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لا کے دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا قرآن میں 4 جگہ چیلنج ہے، ایک جگہ 10 صورت کا چیلنج ہے، ایک جگہ 1 صورت کا چیلنج ہے، اور 2 جگہ 1 آیت بنا کے لانے کا چیلنج ہے۔ تم بنا کے لا کے جو دکھاؤ، جیسے 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، 1 صورت بناؤ، 1 صورت نہیں بنا سکتے، 1 آیت ہی بنا کے لاؤ، لیکن قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے، یہ بنا کے نہیں لا کے دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا کی رونق کو چاہتا ہے، ہم اسے اس دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، ان کا آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے۔ وباطل ما کانوا یعملون، سب باطل ہو جائے گا جو انہوں نے عمل کیا۔ البتہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو سن کے بھی ایمان نہ لائی۔ 950 سال کہنا آسان ہے، لیکن ذرا سوچیں ہماری زندگی 950 سال تصور ہی نہیں ہے۔ 950 سال میں تو 17-18 نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں آج کل، 50 60 70 سال کے حساب سے آپ لگائیں۔ 950 سال تک دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور میرے دوستوں ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 81 82، 40 کی روایت بھی آتی ہے، 80 کی روایت بھی آتی ہے، اور 82 کی روایت بھی آتی ہے، تو ہم اندازاً کہتے ہیں 81 82۔ 950 سال ماننے والے صرف کتنے تھے؟ 80 82، 81 82۔ تو اب سوال یہ ہے کیا حضرت نوح علیہ السلام کامیاب گئے یا ناکام گئے؟ کامیاب گئے نا بھائی، ماننے والے 80 82، لیکن پھر بھی کیا گئے؟ کامیاب گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح نے اپنی محنت پوری کی۔ پیغمبر اور انسان اپنی محنت کا مکلف ہے، اگر محنت نہ کی ہوتی پھر ناکام ہوتے، محنت کی ہے تو کامیابی کامیاب۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ آپ کسی اچھی کام کی محنت کر لیں، آپ کامیاب ہیں، چاہے وہ کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ کیا ہیں؟ کامیاب۔ سمجھا رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اب دیکھو قوم نوح علیہ السلام سمجھا رہے، اس لیے مبلغ، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے علماء، دین کی محنت کرنے والے، سب کے لیے اس میں تسلی ہے کہ تمہارا کام ہے بد اخلاص کے ساتھ محنت کیے جاؤ، باقی نتیجہ دلوں پر مرتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے دل میں کیوں نہیں پہنچایا۔ انلزمکموہا، کیا تم زبردستی دل میں ڈالو گے؟ دل میں ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اس لیے اہل حق جو ہیں وہ صرف پیغام آگے پہنچاتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ سامنے آتا ہے تو صبح سے شام تک کتنے مخالفت کرنے والے ہیں، کتنے تانے دینے والے ہیں، کتنے جناب علی برا بھلا کہنے والے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں تو دوبارہ بھی لگے پڑتے۔ ایک جگہ گلی سے گشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہاں کسی نے تانا مار دیا، نو پرابلم، دوسرے کے پاس پھر گشت میں پہنچ جاتے ہیں۔
دوسرا دن پھر اس گلی کا. تو داعی، مجاہد، مبلغ، علماء، ان کا کام بس یہ ہے کرتے جاؤ، باقی سننے جو مخالفت کرنے والے وہ مخالفت کریں گے. اور یہ حق کی پہچان ہے، یہ حق کی پہچان ہے کہ اس کے مخالف پیدا ہوں. اگر کسی کی دین کی محنت میں اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، سبھی اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے. ایک پیغمبر ایسا نہیں ہے 100% جس کو 100% لوگوں نے مانا ہو، بلکہ پیغمبروں کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو زیادہ تر ماننے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ تر انکار کرنے والے ہوتے ہیں. ماننے والے کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں، انکار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. آج بھی جو اہل حق ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوگا. آپ کو حق پہچاننا ہے تو یہ دیکھ لو کہ سب سے زیادہ مخالف جس طبقے کے لوگ ہوں وہ طبقہ حق میں اتنا زیادہ اللہ کے قریب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آئیں، فالامثل ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر نبیوں کے جو جتنا قریب ہوگا اس پر اتنے حالات آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبیوں کے زمانے میں دو طریقے کے لوگ ہوتے تھے، ایک نبیوں کی حمایت کرنے والے، ایک نبیوں کی مخالفت کرنے والے. ہم کس طبقے کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں؟ حق کی مخالفت میں ہمارا نام آ رہا ہے یا حق کی حمایت میں ہمارا نام آ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حق کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی واقعہ، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا جتنا تفصیل سے یہاں حضرت کا واقعہ ہے کہیں اور اتنا تفصیل سے نہیں آیا، کہیں اور تھوڑا تھوڑا سے ٹکڑا آیا ہے. بہرحال حضرت کے واقعے میں سے صرف دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ آباد تھے یہ کوفہ کا علاقہ تھا، پانی کی یہاں کچھ نہ کچھ قلت تھی. حضرت کو اللہ نے کہا کہ اب بلکہ حضرت نے دعا مانگی ربی انصرنی علی القوم المفسدین، بلکہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مولا اب بہت سمجھا دیا. اب ظاہر سی بات ہے آدمی تھک جاتا ہے نا، 950 سال ہو گئے، اب حضرت تھک گئے. اب حضرت نے کہا مولا بس بہت ان کو سمجھایا، ان کو میں نے صبح بھی تیری طرف بلایا، شام بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، انفرادی بھی بلایا، اجتماعی بھی بلایا، آہستہ آہستہ بھی بلایا، اور علل اعلان بازار میں چیخ چیخ کر بھی تیری طرف بلایا. مولا اب یہ تیرے پاس آنے والے نہیں ہیں، مولا اب تو ان کو برباد کر. اور بد دعا کے الفاظ آپ دیکھو، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا زمین میں کسی کو بستا نہ چھوڑ. انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اس لیے کہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے نالائق ہیں، ان کی اولاد بھی ہوگی تو انہی کی طرح فاجر اور فاسق پیدا ہوگی، کہ تربیت تو یہی کریں گے نا اس کی بھی. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا ولا تزد الظالمین الا تبارا. مولا اب ان کو نہ بڑھا مگر ان کی ہلاکت بڑھا. اور یوں بھی کہا مولا اب ان کو گمراہ ہی رکھ تاکہ ان کے اوپر عذاب تو آئے، ان کو پتہ تو چلے مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے. بسا اوقات آدمی اتنا زیادہ یعنی شریر ہوتا ہے کہ بزرگان دین، علماء اور اسی طریقے سے انبیاء وہ یہ چاہتے ہیں یا اللہ اب اس کو ہدایت ملے ہی نہیں تاکہ اس مخالفت کا اس کو نتیجہ تو ملے. یہ کیسا بدماشی کر رہا ہے، کیسی بدماشی. جیسے لوگ جو ہے نا ہدایت کی دعا مانگ رہے تھے بش صاحب کے لیے، کلنٹن صاحب کے لیے، سمجھا نا، تو ہمارے استاد نے کہا نہ ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا تاکہ کوئی دوبارہ کسی مسلمان کے اوپر ایسی حرکتیں نہ کرے. انبیاء کی بد دعاؤں میں یہ چیزیں آتی ہیں، صرف دعائیں نہیں کی انبیاء نے، بد دعائیں بھی کی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بد دعا دی، ایک کو کہا کہ رب اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، یا اللہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط فرما. سمجھا نہیں بات نہیں. اور وہ کافر ہونے کے باوجود نبی کا داماد تھا، اس نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، بیٹی کو، تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی اس کو. تو اس کو یہ یقین تھا کہ محمد نے بد دعا دی ہے، مجھ پر کوئی کتا حملہ آور ہوگا. وہ ہمیشہ ایک مجمع کو لے کر چلتا تھا، جم گھٹے کو لے کر چلتا تھا. ایک دفعہ وہ قافلے کی صورت جا رہا تھا، اچھا سوتا بھی کیسے تھا، بلند اس کے لیے مسند بنائی جاتی تھی، اس پہ وہ مدماش ہوتا تھا اور چاروں طرف اس کے چوکیدار وغیرہ گارڈ وغیرہ ہوتے تھے. اللہ پاک نے جب اس پر اللہ کے نبی کی بد دعا کا اثر ظاہر کرنا تھا تو یہ اوپر سویا، نیچے چوکیدار جو گارڈ تھے وہ سارے بھی سو گئے. اور اللہ پاک نے پھر شیر مسلط کیا، جنگل کا ایک درندہ.
اللہ کے نبی کہ الگ کتوں میں سے کتا مسلط فرما، مراد یہ تھی کہ چیڑ پھاڑ کرنے والا ان پر مسلط فرما۔ تو وہ شعر آیا، باقاعدہ انہوں نے گارڈوں کے ان کے چوکیداروں کے منہ کو سونگ سونگ کر وہ اوپر تک پہنچا ہے اور وہاں سے اس کو چیڑ پھاڑ کیا، وہاں سے اس کے ٹکڑوں کو بھی غائب کیا۔ تو اس لیے بد دعا یہ کہنا کہ نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، یہ غلط بات ہے۔ بد دعا نبی سے بھی ثابت ہے، بعض موقعوں پر بد دعا بھی دی گئی ہے، لیکن چھوٹے موٹے معاملات پہ بد دعا نہیں دی جاتی۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبوب پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، جبکہ دین کے لیے یا دوسروں کے لیے بد دعا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک، ایک روایت میں آتا ہے، فجر کی نماز میں بد دعا دی ہے، فجر کی نماز میں بد دعا دی ہے حضرت حمزہ کے قاتلوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی، اللہ پاک نے ہدایت دے دی، حبشی مسلمان ہو گیا، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، ابو سفیان بھی، لیکن بد دعا دینا ثابت ہے نبی کا بھی۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا دی، اللہ کے نبی نوح کو کہا کشتی تیار کیجئے، جبریل آ گئے، جبریل نے اپنی نگرانی میں کشتی تیار کروائی، سب یعنی حضرت جبریل کی معیت میں سب کچھ تیار ہوا، قوم دیکھ کے مذاق اڑا رہی ہے، یہ دیکھو یہ کیا بات کرتا ہے، یہاں تو پانی کا نام نشان نہیں ہے، کہتا ہے سیلاب آنے والا ہے۔ پھر قوم نے کیا کیا، وہاں پر جو ہے غلاظتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ تو گندا کر رہے ہیں کشتی کو، اپنے پیشاب پخانے کی ضرورت ہے وہاں پوری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نوح تو قرآن انہیں سے صاف کرواؤں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو کوئی جسمانی بیماری آئی، کوئی دانہ کے لو یا کچھ کے لو، اور اس بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا، وہ لا علاج ہوتی جا رہی۔ پھر اسی طرح کوئی قضاء حاجت کے لیے کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا پاؤں جو پھسلا وہ گندگی میں گرا، اب گندگی کو جب اس نے دھویا تو جہاں سے دھویا وہیں سے وہ جو اس کی جسمانی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس نے دیکھا یہ کیا، تو اس نے پھر غلاظت اپنے ہاتھ سے لے کے لگائی اور پھر ہٹائی تو وہاں سے اور صاف، اب وہ اپنے ہاتھ سے غلاظت اپنے جسم پہ لگا رہے۔ اس طرح قوم کو پتہ لگا، قوم آ رہی ہے اور غلاظت، اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس طرح پھر اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ قوم نے اپنی ہی غلاظتوں کے اندر ڈوب ڈوب کر اپنے آپ کو غسل دیے ہیں اور پھر ان کی بیماریاں دور ہوتی چلی گئی ہیں، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا پھر بھی ان کے بیمار بچ گئے، تو جو سوراخوں کے اندر غلاظت تھی نا، چھوٹی چھوٹی تینکیوں سے ان غلاظتوں کو بھی اللہ نے نکلوایا ہے، پانی کے چھینٹے مار مار کے بھی وہاں سے کپڑوں سے صاف کر کے ایسی کشتی چمک گئی کہ جیسے پالش کسی نے کی ہو۔ سمجھے بات؟ تو یہ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کر لینا تو گندگیوں کے ڈھیر میں سے بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا۔ اور پھر اسی میں ایک واقعہ خاص آ رہا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، اور حضرت کا بیٹا تھا اس کا نام کنعان تھا، اور یہ آیت نمبر 41 سے لے کر تقریباً جو ہے 46 سے 47 تک یہ ان کے بیٹے کے بارے میں ہی ہے کہ بیٹا وہ پہاڑ کے اوپر بھاگ رہا ہے، حضرت نوح سمجھا رہے ہیں، کہہ رہا نہیں میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ پہ چڑھوں گا یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ حضرت کہنے لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے حکم سے کوئی آج نہیں بچ سکتا، جس کو اللہ بچانا چاہے گا وہی بچے گا، اور کشتی میں آ اسی کے اندر تیری حفاظت ہے۔ وہ نہیں آیا، بتانے کا مقصد ہی جو اصل میں بیان کر رہا ہوں وہ سمجھا رہا ہوں۔ نوح وقت کے پیغمبر بھی ہیں، 950 سال کے بھی ہیں، یعنی ثانی آدم ان کو کہا جاتا ہے، آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، دعائیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، حضرت نوح علیہ السلام بچا نہ پائے۔ بیٹا سگا بیٹا آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت نوح بچانے کی کوشش کے باوجود بچا نہ پائے، اس لیے کہ بچانے والی ذات صرف اس کی ہے اللہ کی۔ اس لیے کون بچا؟ کشتی سادہ معین الدین چشتی، عجیب لوگ کو یار۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پچھلی صورت میں واقعہ کہ آگے بھی آئے گا کہ خود کشتی میں بیٹھے ہوئے اور کشتی بھنور میں پھنس گئی، نہیں بچ رہی، آخر حضرت یونس علیہ السلام کو ہی کودنا پڑا، پھر مچھلی کی لقمہ بنایا آپ کو۔ تو اس لیے بچانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہاں بیٹا ملعون غرق ہوا، جب اس کو غرق کیا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا مانگی، یا نوح، حضرت نے کہا ہے یا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، مولا آپ نے تو کہا تھا تجھے تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور یہ تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اس کو آپ نے ہلاک کر دیا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ اب نوح اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح تیرا بیٹا ہونا تیرے اہل ہونے میں سے نہیں ہے، تیرا اہل تو وہ ہوگا جو تیرے والے اعمال کرے گا۔
جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا، یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اور جو کشتی میں سوار ہوئے تیرے بیٹے نہیں ہیں لیکن اہل تیرے یہی ہیں، ان کو بچانے کا وعدہ کیا تھا جو تیری مانے گا، تیری اولاد کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ پھر آگے بڑھا فلا تسألنی ما لیس به لک به علم، میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اب سوال نہیں کرنا کسی کافر کے بارے میں مجھ سے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، مولا میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسی چیز کا سوال کروں جس کو میں نہیں جانتا، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا میں نقصان اٹھاؤں گا۔ پھر بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے اور سارے لوگ ہلاک ہو گئے، ادھر 82 میں سے بھی صرف نوح کے 3 بچے بچے، سام، حام اور یافس، اور ان تینوں کی 3 بیگمات بچی۔ حضرت نوح ان کے 3 بچے اور 3 بہو ہیں، اور حضرت نوح نے اپنے تینوں بچوں کو 3 مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ پھر ان 3 جو ہے نا جوڑوں سے آگے دوسری پھر نسل پوری چلی ہے۔ آج ہماری دنیا جتنی بھی پھیلی ہوئی ہے سام، حام اور یافس سے، اور یہ جو ایشیائی ممالک ہیں، ایشیا کے لوگ، تاریخ یہ بتلاتی ہے، قرآن و سنت بنی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہم سب حام جو حضرت نوح کا بیٹا تھا اس کی اولاد ہے۔ حام، یہ جو ایشیا کی آبادی ہے یہ حام کی یعنی اولاد ہے، اور یہ یورپ وغیرہ جو ہے یہ کیا یافس کی اولاد ہے، یافس، اور باقی جو دنیا کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ سام کی اولاد ہے۔ بہرحال یہ تاریخی روایت ہے، یہ تو میں نے ویسے ہی بتا دی۔ تو اسی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم اور حوا سے نسل چلی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سوائے نوح کی اولاد کے باقی سب ہلاک ہو گئے۔ جو مومن تھے کشتی کے میں سوار تھے وہ بھی اپنی موت بعد میں مر گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا آگے، لیکن سام، حام یا پھر نوح کے بیٹے سے آگے نسل چلی ہے، اور آج ہمارے سامنے ہے انہی 3 کی اولاد، کوئی مکرانی ہے، کوئی برمی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی اردو ہے ابتدا ہم سب نوح یا آدم کی۔ سمجھا بات ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے شکلیں بھی بدل گئی، زبانیں بھی بدل گئیں، قوت بھی بدل گئی، آب و ہوا جس زمین میں جو رہا اس کا اثر اس کے اوپر آ گیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ پھر اس کے بعد ہود، صالح اور دیگر انبیاء کے بھی واقعات، خاص کر حضرت ابراہیم، موسیٰ، یہ سارے بیان کر کے پھر بھی ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بار بار نبیوں کے واقعات کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اللہ کی رجوع کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جو ہلاکتیں ان پر آئیں وہ تم پر بھی آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم رحم فرما، کرم فرما، ہر طرح کی آفات اور بلیات و مصیبات سے محفوظ فرما۔ جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔